السلام علیکم، ہائی ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ٹو مائی نیو ولاگ۔ تو آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اور میں ویڈیو بھی اس وجہ سے اپلوڈ نہیں کر رہی کہ گھر پہ تھوڑے مسئلے چل رہے ہیں، اور آج پہلا روزہ ہے، یعنی کہ یہ جو ولاگ ہے یہ پہلی سحری کا ہے، اور آج میں اپلوڈ کروں گی، یعنی آج دوسرا روزہ ہے۔ اور میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی کل، تو اس وجہ سے نہ میں ولاگ اپلوڈ کر سکی، ورنہ میرا ارادہ تو کل ہی تھا، تو اس وجہ سے میں لیٹ ہو گئی۔ تو سب سے پہلے جیسے ہم نے چاند دیکھا تو میں نے 3 دفعہ سورۃ فتح پڑھا۔ سورۃ فتح جو ہے وہ میں نے پڑھ لیا، اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور آپ لوگ خود دیکھ لیں، یہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے، بس 2 پیج ہے۔ اس میں رزق میں برکت ہوتی ہے اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں، تو آپ لوگ اس کو ضرور پڑھا کریں۔ اور یہ میں نے پڑھ لیا تھا، صرف 2 ہی پیج ہیں اور 3 دفعہ پڑھنا ہے، تو یہ میں نے پڑھ لیا تھا، اور میں نے دعا کی۔ اس کے بعد پھر میں نے نماز پڑھ لی، اور میں نے تراویح کر لی، اور بس پھر کل روزہ تھا، یعنی کہ یہ کل کا ولاگ ہے نا، تو سحری میں نا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کھائیں گے اور کیا نہیں، تو کسی کو کیا اچھا لگتا ہے اور کسی کو کیا اچھا لگتا ہے، تو بس یہ امی بریڈ بھی لے آئی تھی کہ اگر کوئی بریڈ کھائے گا تو وہ بریڈ کھا لیں گے، اور ہم خاص کر اتنا کچھ نہیں کھاتے، بس جیسے کہ پراٹھا ہے اور ملائی ہے یا پھر بریڈ ہے، بس اس طرح کچھ کھا لیتے ہیں۔ تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو جو سحری ہے وہ سحری پورے میری امی بناتی ہے، اور جو افطاری ہے وہ میں بنا لیتی ہوں۔ پھر افطار پہ کوئی بھی کام میں امی سے نہیں کرواتی، اور جو بھی کچھ ہو، صحبت ہو یا پھر کڑھائی ہو، چٹنی ہو، پکوڑے ہو، کوئی بھی چیز ہو نا، وہ ساری چیزیں میں خود ہی بناتی ہوں، اور میں امی سے ایک بھی کام نہیں کرواتی۔ ابھی بھی میری امی سو رہی ہے، اور یہاں پہ میں کچن میں نا چپکے سے وائس کر رہی ہوں۔ تو یہ یہاں پہ میری امی سحری بنا رہی تھی، اور 3 ہم نے پراٹھے بنا لیے تھے، اور 3 امی نے روٹی بنا لی، تو روٹیاں پہلے بنا لی اور اس کے بعد پراٹھے بنا رہی تھی۔ تو کل کیا ہوا، کل ایسا ہوا کہ میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، چلے وہ میں بعد میں بتا دوں گی، یعنی کہ شیئر کر لوں گی۔ اور یہاں پہ تو یہ ملائی امی نے رکھی ہوئے ہے کہ اگر کوئی ملائی کھائے گا تو وہ ملائی کھا لیں گے۔ اور آپ لوگ بتائیں، آپ لوگ سحری میں کیا کھاتے ہیں اور کیا نہیں کھاتے۔ تو رمضان کا منتھ ہے، جتنی آپ لوگوں سے ہو سکے، جتنا آپ لوگوں سے ہو سکے اتنا ہی آپ لوگ عبادت میں ٹائم گزارے، اور کوئی بھی نماز ویسے بھی نہ چھوڑے، رمضان میں بھی نہ چھوڑے، اور اچھے کام کرے، اور جھوٹ وغیرہ نہ بولے، سچ ہی بولے۔ اور یہ سب نا، میں تو کہتی ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں یہ نہ کرے اور یہ کرے، تو میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ شروع سے ہی صحیح رہیں گے نا، یعنی کہ نہ ہی کوئی ایسا غلط کام کریں گے، نہ غلط دیکھیں گے، نہ غلط بولیں گے، نہ غلط سنیں گے، اور نہ ہی آپ لوگ جھوٹ بولیں گے، تو پھر آپ لوگوں کو مشکل نہیں ہوتی کہ رمضان میں یہ کرنا پڑے گا۔ تو اگر شروع سے ہی آپ لوگوں کی عادت ایسی رہے نا، تو پھر بعد میں مشکل نہیں ہوتی، نہ پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہاں رمضان میں یہ نہ کرے۔ ہم مسلمان ہیں، رمضان میں کیوں، ہمیں تو یعنی کہ جتنے بھی منتھ ہے ہر ٹائم ہمیں سچ ہی بولنا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، غلط کاموں سے دور رہنا چاہیے، اور عبادت کرنی چاہیے۔ اور جو قرآن مجید ہے وہ آپ لوگ، ضروری نہیں ہے جیسے کچھ لوگ 5 6 3 4 بھی ختم کر لیتے ہیں، میں جو ہوں صحیح سے اچھے سے پڑھتی ہوں، لیکن میں اتنے زیادہ ختم نہیں کر پاتی، میں ایک ختم کر لیتی ہوں اور دوسرا آدھا ختم ہو جاتا ہے، تو کوشش تو کرتی ہوں لیکن رہ جاتے ہیں، اور کیونکہ نا میرے بہت سارے کام ہوتے ہیں، سب میں ہی کرتی ہوں نا، تو پھر اس وجہ سے اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، اور میں بہت زیادہ والی تیز بھی نہیں پڑھتی قرآن مجید۔ جو لوگ بہت زیادہ تیز تیز تلاوت کرتے ہیں، تو میں تھوڑا آرام سے پڑھتی ہوں اور صحیح سے پڑھتی ہوں تاکہ کچھ غلط نہ ہو۔ اور یہاں پہ بس پراٹھے تقریباً پک چکے ہیں، اور پھر ہم کھائیں گے، اور میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کیا کیا ہم کھاتے ہیں۔ باقی آپ لوگوں سے جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے، آپ لوگ عبادت کریں، اور میری جو روٹین ہوتی ہے سحری پہ، تو میں جیسے اٹھتی ہوں کہ ٹائم زیادہ ہوتا ہے نا، تو پھر میں
نفل پڑھ لیتی ہوں جو صلاۃ حاجت کی ہے۔ تو آپ لوگ نفل پڑھ لیا کریں، میں بھی پڑھ لیتی ہوں۔ میں روزانہ 4 رکعت تو لازمی پڑھ لیتی ہوں، ٹائم زیادہ ہو تو زیادہ پڑھ لیتی ہوں، تھوڑا ہو تو پھر 2، اور مطلب 4 تو میں لازمی ہی پڑھ لیتی ہوں، 2 تو ویسے ہی ہوتے ہیں نا۔ تو آپ لوگ بھی یہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور باقی پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے شیئر کرتی جاؤں گی۔ تو یہاں پہ انڈا میں مطلب امی بنا رہی تھی، اور صرف بس اس میں بلیک پیپر اور سالٹ جو ہے وہ بس تھوڑا تھوڑا سا اس کے اوپر ڈالا ہے، اور اب اس کو اچھے سے مکس کرے گی امی، اور پھر یہ میں کھاؤں گی۔ تو پہلے میں سوچ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا مطلب روٹی کے ساتھ کھا لیتی ہوں، اور اس کے بعد پھر پراٹھے کے ساتھ بھی تو تھوڑی زیادہ روٹی ہو جائے گی، لیکن میں نہیں کھا پائی۔ بس میں آدھی روٹی میں نے اس کے ساتھ کھا لی، اور پھر ایک پراٹھا میں نے اس کے ساتھ کھا لیا، اور یہ پھر میری سحری ہے۔ تو بس اتنا ہی میں کھا لیتی ہوں۔ اور یہاں پہ امی نے ملائی بھی رکھی کہ اگر یہ کھاتے ہو تو یہ کھا لو، تو میں نے تو یہ نہیں کھایا، میں نے بس انڈے کے ساتھ ہی میں نے پراٹھا اور تھوڑی سی روٹی میں نے کھا لی۔ تو اتنا ہی ہم سے ہوتا ہے، اور چائے بھی پی لی، کیونکہ اس ٹائم نا بہت کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا، بس تھوڑا بہت کچھ کھانے کا دل کرتا ہے، وہ بھی وہ جو آپ کھا سکیں۔ اور یہاں پہ جو ہے میری امی اپنے لیے، اس کو آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہم پشتو میں زیڑے پہ ہی کہتے ہیں تو یہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی مجھے دہی والے جو ہوتے ہیں نا مستے پہ مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ تو یہاں پہ امی وہ بنا رہی تھی، بس یہ اس طرح ہوتا ہے کہ مطلب آئل میں پیاز کو فرائی کرو، اس میں چاہے تو سبز مرچ بھی ایڈ کر لو، اور نمک اور تھوڑا مسالہ، اور بس اس میں دودھ ڈالو، اور دودھ کو بوائل کرنا ہے۔ دودھ بوائل ہو جائے گا تو پھر آپ لوگوں کی یہ ریسیپی تیار ہے، اور پھر امی اس میں روٹی ڈال دے گی اور پھر کھا لے گی۔ تو میں بھی اس طرح پھر کبھی کبھی کھا لیتی ہوں، لیکن مجھے جو ہے دودھ والے زیادہ اچھی نہیں لگتی، میں پھر اس میں دودھ کی جگہ دہی ڈال لیتی ہوں، لیکن دہی کو بوائل نہیں کرنا پڑتا، ورنہ دہی نا ساری خراب ہو جاتی ہے، اور وہ ریسیپی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ امی کا پک چکا ہے، بن گیا ہے، اور ابھی آپ لوگ خود دیکھیں میری امی اس میں روٹی ڈالے گی اور پھر کھائے گی۔ اور یہ جو کچھ سمپل سی چیزیں ہوتی ہیں نا بہت مزے کی لگتے ہیں، تو یہ میں کھا لیتی ہوں، لیکن یہ مطلب مجھ سے زیادہ نہیں کھایا جاتا۔ ہاں اگر دودھ بہت زیادہ گاڑھا ہو، مزے کا دودھ ہو تو پھر اچھا لگتا ہے، مطلب اگر پانی زیادہ ہو تو پھر اچھا نہیں لگتا۔ اور دہی والا جو ہے وہ تو میں زیادہ کھا سکتی ہوں، اور وہ مطلب ہمارے سب گھر والے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ چائے جو ہے وہ میں بہت زیادہ گرم نہیں پیتی، اس وجہ سے میں بچوں کی طرح کسی بھی برتن میں نا میں چائے تھوڑی ٹھنڈی کر لیتی ہوں، اور پھر میں پی لیتی ہوں۔ میری نا زبان جل جاتی ہے، سچ میں مجھ سے نہیں پیا جاتا مطلب اتنا گرم چائے۔ تو بس یہاں پہ میں نے بھی کر لیا، اور امی بھی ادھر سحری کر رہی تھی، اور سب نے کر لیا تھا، بس ایک بھائی ہے وہ بھی کرے گا۔ اور یہاں پہ جو ہے میری بالکل عادت ہے کہ جیسے میں مطلب سحری کر لیتی ہوں نا، تو اس کے بعد میں فوراً نہیں، مطلب تھوڑا سا واک کرنے کے بعد میں برش کر لیتی ہوں، اور آپ لوگ بھی برش لازمی کیا کریں، اس سے نا آپ لوگوں کی اسمیل نہیں جائے گی۔ مطلب اگر آپ لوگ اتنا سب کچھ کھا لیتے ہیں اور پھر صبح وہی منہ ہوتا ہے اور خشک ہوتا ہے اور نہ کچھ کھاتے پیتے ہو، تو لازمی بات ہے اسمیل تو جاتی ہی ہے۔ تو میری بہت عادت ہے، مطلب جتنے بھی رمضان گزرے ہیں میں لازمی برش کر لیتی ہوں۔ اور یہاں پہ دوسرا بھائی ناشتہ کر رہا ہے، اور ادھر سمبا بھی ہمارا ہے، وہ دیکھ کے بیٹھے، وہ بھی میرے خیال میں روزہ تو نہیں رکھتا لیکن مزے لینے کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ بس سب نے سحری کر لی ہے، اور ادھر میں پانی پینے کے لیے اٹھی، اور میں نے سوچا کیونکہ نا جب گھگو بجتا ہے نا تو میں اس ٹائم پانی نہیں پیتی، پھر مجھے تھوڑا سا وہم ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مطلب روزہ بند ہے اور میں پانی پی رہی ہوں۔ اور ایک تو برش میں لازمی کرتی ہوں، اور دوسرا سرما میں لازمی لگاتی ہوں، کیونکہ میری آنکھوں کو نا سرمے کی عادت ہے، تو جب میں نہیں لگاتی نا تو میں بیمار سے لگتی ہوں تو اس وجہ سے میں لازمی لگاتی ہوں۔ ہاں جب ہر چیز ہو جاتی ہے نا، ادھر میں نے وضو بھی کر لیا، اور میں نے پانی بھی رکھ دیا ہے تاکہ میں مطلب پانی بھی پی لوں، اور وضو بھی میں نے کر لیا ہے۔ ادھر میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہی تھی،
تو بس پانی میں نے تھوڑا سا پی لیا تھا، اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرنے لگی اور میں نے سرما بھی لگا لیا۔ تو بچپن سے مجھے عادت ہے نا سرما لگانے کی، تو اس وجہ سے، ورنہ پھر میرے آنکھیں خراب ہو جاتی ہے جب میں نہیں لگاتی۔ اور یہ اوریجنل والا جو سرما ہوتا ہے نا، یہ وہ والا ہے، ویسے نہیں جو اسٹائل یا اس کے لیے لگاتے ہیں، کیونکہ نا روزے کے بعد تو پھر بندہ نہیں لگا سکتا نا، تو اس وجہ سے میں سحری کے ٹائم لگا لیتی ہوں۔ اور یہاں پہ بس میں نے پہلا سپارہ پڑھنا شروع کیا، تو شروع سے ہم پڑھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اور یہ قرآن مجید جو ہے نا، یہ وہ والا قرآن مجید ہے جس میں میں نے پہلے مطلب قرآن مجید ختم کیا تھا پہلی بار، تو یہ میں نے رکھا ہوا ہے، تو اس پہ میں نے وہاں پہ نا نام لکھا، اس وجہ سے میں نے وہ پیج ہٹا دیا، تو اس وجہ سے یہ میں نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس۔ مطلب جب میں نے پہلا قرآن مجید، مطلب پہلے میں نے قرآن مجید سیکھ لیا تھا پڑھنا اور میں نے ختم کر لیا تھا، تو یہ وہی والا ہے۔ اور یہاں پہ بس امی اور پانی لے آئی تھی تو میں نے وہ بھی پی لیا، اور ادھر ہم بس ویٹ کر رہے تھے کہ کب اذان ہوگی۔ اور باقی اس کے ساتھ میں افطار کا ولاگ شیئر کرنے والی تھی، لیکن پھر میں نے شیئر نہیں کیا کیونکہ نا میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور میری امی مطلب بالکل اٹھ نہیں پا رہی تھی، گر رہی تھی، تو اس وجہ سے پھر اس کو میرے بھائی نے اٹھا لیا، اور پھر میں ولاگ نہیں بنا سکی۔ پتہ نہیں وہ لوگ کیسے بناتے ہیں جب اتنے سیریس لوگ ہوتے ہیں اور وہ ولاگ پہ شروع ہوتے ہیں، تو بس پھر میں نے کہا کہ چھوڑو ولاگ کو، امی زیادہ ضروری ہے۔ تو یہاں پہ نا سحری کے ٹائم میں برتن بھی دھو لیتی ہوں، تو ادھر میں نے برتن بھی دھو لیے، اور اس کے بعد میں بیٹھ گئی، تو کیونکہ تھوڑا سا ٹائم بچا ہوا تھا نا، تو میں نے اس وجہ سے تلاوت بھی کر لی اور میں نے برتن بھی دھو لیے۔ اس کے بعد اذان ہو گئی اور پھر میں نے نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد ہم جائیں گے اپنی جگہ، اور مجھے نا نیند اتنی زیادہ نہیں آتی، تو میں صبح کو بھی جلدی اٹھ جاتی ہوں۔ اور اب ہم جاتے ہیں سونے، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اور سبسکرائب کرتے ہوئے جانا ہے۔ اللہ حافظ۔